روحوں میں اترتی ہے صدا مرہم حق کے، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہیں روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام نشر رمضان کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما۔ سورہ النساء کی آیات 70 اور 71 ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم موعود کچھ ایسا ہے: اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بہت جاننے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے نشر رمضان پروگرام میں دعوت دی ہے مکرم و محترم فرخ رحیل صاحب کو اور مکرم و محترم ظافر ملک صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔ مربیان کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے، پہلے اس سیگمنٹ میں ہم تلاوت قرآن کریم جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کی تفاسیر جو انہوں نے بیان فرمائے، اس کی روح میں ہم ان کے متعلق ان آیات کے متعلق کچھ جاننا چاہیں گے۔ جیسا کہ یہ احمدی احباب یا جماعت احمدیہ میں یہ آیات جو ابھی پڑھ کے سنائی گئیں، یہ علم کلام کی روح سے بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب بحث چلتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے تو اس روح میں ہم یہ آیات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو فروخ صاحب، آپ سے میں سوال کروں گا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، ان سے کیا مراد ہے؟ انعامات کا یہاں پر ذکر ہے، کیا صرف ان آیات میں جو یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی گئے ہیں صرف وہی انعامات ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی ہیں، یا کیا اس کا کانسیپٹ ہے؟ رضا صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ان انعامات کا جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا، مسلمان ہر نماز میں سورہ الفاتحہ کے ذریعے ان انعامات کو مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں
وہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں مستقیم راستے پر ہدایت دے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعامات کون سے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ان انعامات کا ذکر ان آیات میں ہے، جن انعامات کا ذکر سورہ النساء آیت 70 میں آیا ہے۔ پہلے انعام کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ انعامات یہ اب جو ملنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ملنے ہیں۔ یعنی آیت کے آغاز میں ہی اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الرسول آیا ہے، ان کی پیروی کے نتیجے میں ہی انعامات انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نبیین کا ذکر ہے۔ نبیین کون ہوتے ہیں؟ نبی کا لفظ نبع سے ہے، اور نبع کا مطلب ہے خبر دینے والا، خبر دینے کو کہتے ہیں نبع، اور نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، یعنی خبر دینے والا۔ اور وہ کون سی خبریں ہوتی ہیں؟ وہ ہیں علم غیب کی خبریں جو وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اس کا علم غیب کا جو علم ہے وہ لوگوں کو کثرت سے دیتا ہے، کثرت مکالمہ مکاشفہ ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ بکثرت علم غیب سے آگاہ کرتا ہے لوگوں کو۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ اور عام انسان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ بھی علم غیب پا سکتا ہے، لیکن اس کی اتنی کثرت نہیں ہوتی جتنا نبی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ دوسرے انعام کا جو ذکر ہے اس پہ مزید بات بعد میں کریں گے کہ علم کلام میں ہم اس کو کس حوالے سے پیش کرتے ہیں اس آیت کو۔ دوسرا جو انعام ہے وہ صدیقین کا ہے۔ صدیق کون ہے؟ صدیق بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کے صیغے میں یہ ہے ایک صادق ہے ایک صدیق ہے۔ صدیق وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی سچائیوں کو معلوم کر لیا، وہ سچائیاں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور جب وہ ان سچائیوں کو معلوم کر لیتا ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو قرآن کریم کے علم ہیں، علوم و معارف ہیں، وہ ان مطہر لوگوں کو چھوتی ہیں، یعنی معلوم ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ صدیق ہیں جو کامل راست باز ہوتے ہیں۔ صدیق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساتھ، مثلا بدزنی ہوگی، غیبت ہوگی، ان سے کلیتاً پرہیز کرتا ہے۔ تو وہ سچائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچائی کو پسند کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے صدیق کو انعامات دیتا ہے، اور قرآن کریم کا علم حاصل ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اس کے بعد جس انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ شہداء کا ہے۔ شہداء سے مراد عام طور پہ ہم یہ لیتے ہیں، یعنی عوام میں یہ معروف ہے کہ شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، یا کہیں پانی میں ڈوب کے وہ ڈوب جائے، یا پیٹ کی بیماری سے شہید ہو جائے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ رائج ہے کہ اسے شہید کہتے ہیں، لیکن شہداء کے جو معنی ہیں وہ وسیع ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے، ہم جب دیکھتے ہیں عام دنیا کے معاملات میں بھی، ہم جب کسی شاہد کو پیش کرتے ہیں، کسی گواہ کو پیش کرتے ہیں، شہید کا مطلب گواہ ہے، تو وہ ہم اسے اس وجہ سے پیش کرتے ہیں اس نے کچھ دیکھا ہے جو وہ بیان کر سکتا ہے گواہی کے طور پہ۔ شہید کا مقام وہ ہوتا ہے جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہو، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے ہر لحاظ سے، اور اس کی شہید کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اور اسے پہچانا یوں جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی مشکل کٹھن حالات میں کامل استقلال دکھاتا ہے، اور اتنا استقلال ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ اس نے خدا کو دیکھا ہے، اور وہ خدا کی خاطر تمام مشکلات کو ایک طرف رکھ کے خدا کی رضا کے لیے اپنے اعمال میں گامزن رہتا ہے، نیک اعمال میں۔
اور اس حوالے سے ایک بات اور بتانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ شہید جو ہے وہ یعنی اس کی فطرت میں یہ نیکی شامل ہو جاتی ہے، وہ کسی تکلف میں نہیں پڑتا، یعنی جب نیکی کرتا ہے تو وہ تکلفاً یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی فطرت میں نیکی رائج ہو جاتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح یہ۔ تو یہ ہے شہید کا مقام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کی ہم بعد میں جب معلوم کرتے ہیں کہ شہداء کی سیرت کیا ہے، اس میں ہمیں یہ پہلو خاص طور پہ نمایاں نظر آتا ہے کہ جو شہید ہے اس نے اپنی زندگی میں خاص طور پہ کامل اتباع میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، دعاؤں میں اور مشکل حالات میں اس نے گویا کہ خدا کو دیکھا، اس لیے اپنی جان تک اس نے حاضر کرنے کے لیے پیش کر دی۔ یہ مقام ہے شہید کا۔ آخری جو بات انعام کا جو ذکر ہے وہ صالحین کا ہے۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ میں ایک مثال سے بیان کرتا ہوں، وہ آسان ہو جائے گا سمجھنے میں۔ جب انسان کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنے لیے علاج کا انتظام کرتا ہے، دوائی لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نشو و نما پاتا ہے۔ یہی صالح ہے روحانی اعتبار سے بھی، کہ جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے اندر سے جو رجس ہے، جو یعنی گندگی ہے، روحانی جو بیماری ہے اس کی، وہ جب دور کر لیتا ہے تو وہ ان انعامات کو اور مزید روحانی ترقی کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صالح کا مقام ہے۔ آخر پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ سارا جو گروہ ہے کیا ہی اچھا یہ گروہ ہے، رفیق ہے۔ اور آخر پہ جو دوسری آیت ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات بس بتاتا چلوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انسان اس کو کما نہیں سکتا خود، کوشش ضرور کرے، کوشش شرط ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل اس بندے پہ نازل کرتا ہے اور اس سے فضل عطا کرتا ہے، اور پھر اسے یہ انعامات ملتے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہی صاحب علم کے لحاظ سے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، جزاکم اللہ احسن جزا فاروق صاحب۔ ظافر صاحب، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ جو آیت ہے علم کلام میں ہم پیش کرتے ہیں، غرض جماعت احباب جو ہیں ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کرنے کے لیے امانگسٹ ادرس یہ ایک آیت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اس میں جو کہنے کے جو اختلاف کا جو اس کا نقطہ ہے وہ نبوت کا ہے، تو اس کے متعلق ذرا ہم اگر 2-3 سوالات جو ہیں ان کو اکٹھا میں کر کے بتا دیتا ہوں۔ وحی کے متعلق مثلا یہ مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب وہ اس کا کوئی تصور نہیں رہا، اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، وحی نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبوت کا دروازہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی جو موقف ہے اس کے حساب سے ذرا مختصراً اگر ہم جان سکیں۔ بالکل ٹھیک رضا صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب دوسرے مسلمان ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بطور نبی مانا ہے، تو قرآن کریم سے آپ کس طرح اس کو پیش کرتے ہیں؟ تو لہٰذا دیگر آیات کے علاوہ ہم ایک یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 70۔ رضا اگر میں اس کو لفظی ترجمہ مختصر کرتا بتاتا چلوں تاکہ کچھ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یطع اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، وہ رسولہ، اور اس رسول کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، یعنی انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، یعنی نبیوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اب رضا بات تو یہ ہے کہ اس میں جو لفظ ماں کا جو ہے ترجمہ اکثر کرتے ہیں ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کئی موقعوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہے کہ ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کی پیروی کرنے کے بعد صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء اور صالح، فزیکلی اگر صرف ساتھ مانا جائے تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اس امت میں کوئی بھی نہ نبی بن سکتا ہے، نہ صدیق بن سکتا ہے، نہ شہید بن سکتا ہے، اور نہ ہی صالح بن سکتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جو چاروں انعامات جس کے لیے ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں وہ تو اسلام سے ویسے ہی ختم ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جو پیروی کرتے ہیں وہ تو بہترین امت بنائے گئے ہیں. اگر گزشتہ امتوں میں نبی آتے رہے ہیں، صدیق آتے رہے ہیں، شہداء آتے رہے ہیں، صالحین بھی آتے رہے ہیں، تو اس امت میں پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس امت میں پیدا نہ ہو. اب جس طرح میں نے ابھی رضا بیان کیا کہ اب اس پہلو پہ بھی اگر غور کریں کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے پہلے جو ہم بچے کو ان کا نام سکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو تینوں خلفاء ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، کیا وہ شہداء یعنی شہید نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں بھی یہی انعامات جاری ہیں. اسی کا جو سب سے پہلا انعام ہے وہ نبوت کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبوت ملی. کوئی الگ نبوت نہیں ہے جو کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے کوئی الگ کوئی دعویٰ کیا، یا ایسا کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کو یہ انعام ملا ہے. بالکل، جزاکم اللہ سزا. ناظرین کرام، یہ مختصراً تھوڑی سی ہلکی سی تفسیر آپ کے سامنے ہمارے مہمانوں نے پیش کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جس طرح کہ ہم نے ابھی جانا، جس کے صرف ایک جو انعام جس کا ذکر کیا گیا اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلفاء نے بہت کچھ فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ، وہ جو علم و معرفت کا دریا ہے، وہ آپ alislam.org پہ جا کر اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر جو ہے اس پر بھی آن لائن شکل میں موجود ہے. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہمارے ایک اور دوست سے، ہمارے ایک اور مہمان سے، جو کہ آج ہمارے ساتھ فرینچ گیانا سے ٹیلی فون پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشارت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشارت صاحب، فرینچ گیانا کا فرانس کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ لوکیشن اور جیوگرافی کے لحاظ سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کہاں پر آپ فی الحال موجود ہیں. فرینچ گیانا، اس کے جو نام میں فرینچ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ فرانس کا ہی ایک حصہ ہے، فرانس کا ہی اس کو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اور گو کہ یہ فرانس سے میلوں دور ہے. یہ ساؤتھ امریکہ میں واقع ہے، نارتھ آف برازیل اور ساؤتھ آف سورینام ہے. اس کو 2 بارڈر لگتے ہیں، اور یہ فرانس کا ہی حصہ ہے. یہاں پر فرینچ ہی بولی جاتی ہے، یہاں کے لوگ فرینچ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، یورو ہی یہاں پر چلتا ہے. یعنی کہ ہر لحاظ سے یہ فرانس کا حصہ ہے، اور فرانسیسی لا یہاں پر ہے. اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو بشارت صاحب، جیسا کہ ہم چند ایک تصاویر جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں فی الحال، جماعت کے متعلق آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ جماعت کی تعداد کتنی ہے؟ بڑی جماعت ہے، چھوٹی جماعت ہے، نئی جماعت ہے، پرانی جماعت ہے؟ اور اس کے جو تھوڑے سے جو جماعتی پروگراموں کے متعلق اور کیا مشاغل ہیں جو کہ وہاں پر فرینچ گیانا کی جماعت کے ہیں؟ فرینچ گیانا میں یہاں پر سب سے پہلی دفعہ جو پیغام پہنچا تھا وہ سن 2007 میں تھا. ہمارے مبلغ سلسلہ مولانا حافظ سکندر صاحب جو آج کل بیلجیم میں ہے، وہ سن 2007 میں پہلی دفعہ حضور انور ید اللہ تعالیٰ بن نصر کی ہدایت کے مطابق یہاں پر آئے تھے. یہ فرینچ جزیرے ہیں، یہاں پر 2 اور اسی طرح گواڈلوپ اور مارتینیک اور سین مارٹن بلکہ 3 ہیں اس کے علاوہ، جہاں پر وہ پیغام لے کر آئے. پھر باقاعدہ طور پر 2013 کے آخر میں جو ہمارے مشن انچارج صاحب ہیں مولانا صدیق احمد منور صاحب، ان کی یہاں پر تعیناتی ہوئی اور وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر آئے. پھر اس کے کچھ ماہ بعد خاکسار کی جب خاکسار یہاں جامعہ احمدیہ یو کے سے تحصیل ہوا، خاکسار کی بھی جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ یہاں پر فرینچ گیانا کے لیے ہوئی. اس لحاظ سے جماعت کافی نئی ہے بہت، یعنی کہ 2013 سے آج تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں اس جماعت کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور کافی لحاظ سے نئی ہے. تعداد کے لحاظ سے بھی اللہ کے فضل سے آپ ہم کہہ سکتے ہیں جو چندہ دہندگان ہیں وہ آپ تقریباً یعنی کہ جو لازم چندہ دہندگان ہیں اس کے اندر ہم 20 سے 30 گنتے ہیں. ویسے جو یہاں پر بیعتیں ہو چکی ہیں جو ہماری لسٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 60 لوگ ہیں اللہ کے فضل سے.
ٹھیک ہے. تمام 9 مباحث ہیں اور ان میں کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے، لوکل ہیں اور اسی طرح دوسرے ممالک سے آئے ہوئے جو یہاں پر ہیں. تو بشارت صاحب یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تمام کے تمام 9 بھائی ہیں اور یہاں پر لوکل ادھر کے لوکل ہیں، تو ان میں افطاری اور رمضان اور روزوں کا جو کانسیپٹ ہے یا جو تصور ہے وہ کیا پہلے تھا، اور اگر نہیں تھا تو ان میں روزے رکھنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے ان کو کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ اسی طرح روزے آج کل وہاں پر فرینچ گیانا میں ان کا کتنا جو ہے کتنے لمبے روزے ہو رہے ہیں؟ میرا خیال آخری جو حصہ ہے اس کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں، جو کتنے لمبے ہیں، کیونکہ آج کل یورپ میں تو بہت زیادہ لمبے ہیں، اور اس لحاظ سے کو کہ ہم فرانس کا حصہ ہیں، لیکن اس خطے میں تقریباً جو دن ہوتا ہے صبح طلوع فجر سے لے کر غروب مغرب تک، یہ تقریباً 13 گھنٹے کا آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے، اور کم و بیش اسی طرح ہی ہے تقریباً پورے ساؤتھ امریکہ میں. تو اس لحاظ سے تو ہمارے روزوں کی جو لمبائی ہے دن کی وہ تقریباً 13 گھنٹے ہی بنتی ہے. رہی بات جو 9 مباحث ہیں، ان میں سے کچھ پہلے سے مسلمان تھے، کچھ افریقہ سے آئے یا کچھ ساتھ کے ممالک سے جو یہاں پر امیگرینٹس تھے، جو ان میں سے احمدی ہوئے، ان کو تو رمضان کا پہلے سے پتہ تھا. پھر جو لوکل لوگ ہیں ان میں یہ ہے کہ بالکل ایک نیا تصور ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر یہ تھے کہ عیسائی مذہب سے مسلمان ہوئے، تو ان کے مذہب میں جو پہلے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے جو ان سے ہیں دوسرے مذاہب میں بھی پائے جاتے تھے، تو ان میں ایک اور شکل میں پائے جاتے ہیں، اور جس شکل میں آج اسلام پیش کرتا ہے وہ بہرحال ان سے وہ آیا نہیں تھے. تو تھوڑی سی تو مشکل ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہر نفس پہ اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اس کو برداشت کر سکے. تو ظاہر بات ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان پہ زبردستی ان کو کہتے ہیں. اور اب جو شروع میں اب ان میں سے جو احمدی ہوئے ہیں یا مسلمان ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس روزوں کی جو نظام ہے اس کے اندر بھی شامل ہو رہے ہیں، اور اسی طرح باقی دیگر اسلامی جو اصول ہیں ان میں الحمدللہ آہستہ آہستہ شامل ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ کر پسند کر کر محبت سے اس کو اپنا رہے ہیں اپنی زندگی میں. بہت خوب. شاہد صاحب آخر میں ذرا تھوڑا سا ہم پوچھنا چاہیں گے کہ تبلیغی جو مہمات ہیں یا جو تبلیغی کام وہاں پر ہوتا ہے، دوسری جو قومیں ہیں وہاں پر رہتی ہیں یا مقامی لوگ جو ہیں ان میں جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچانے کا، تو اس ضمن میں ہمارے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ریڈ انڈین جو وہاں پر ادھر کے مقامی لوگ ہیں ان میں بھی تبلیغ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر کچھ کامیابی بھی ہمیں حاصل ہوئی ہے. تو اس کے متعلق اگر آپ کچھ بتا سکیں ہمیں. جی جزاک اللہ. بالکل یہ تبلیغ کے لحاظ سے اللہ کی فضل سے ہمیں ایک، میرا خیال ہے کہ دوسری ممالک سے ایک بالکل ہی ہمیں ایک مختلف ایک موقع مل رہا ہے، اور بہت ہی اللہ کا ایک خاص فضل ہے، کیونکہ یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی تصویر، نہ صرف حقیقی تصویر بلکہ اسلام کی تصویر صرف جو پیش کر رہی ہے وہ جماعت احمدیہ ہی ہے. یہاں پر گو کہ مسلمان ہم سے پہلے موجود تھے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ جو ایک باقاعدہ طور پر ان میں ایک انتظام ہو اور منظم ہو اور ان میں کوئی امام ہو. اس لحاظ سے یہاں پر فرینچ گیانا میں جب بھی میڈیا میں بھی یا یہاں کی حکومت کے اداروں میں بھی جب بھی کوئی امام کی بات ہوتی ہے وہ صرف اس جماعت احمدیہ کی بات ہوتی ہے، اور وہ ہم سے ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہم مختلف یہاں پر ہمیں پھر اس لحاظ سے ہم پہ ایک ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور پھر ایک موقع بھی زیادہ ہے اللہ کے خاص فضل و کرم سے. یہاں کے جو اصل نیٹو جن کو ہم کہتے ہیں وہ تو ہے ریڈ انڈینس ہی. آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ساؤتھ امریکہ میں زیادہ نیٹیوٹی جو کی ہے وہ انہی کی ہے پاپولیشن تھی. تو یہاں پر بھی فرینچ گیانا میں بھی اسی طرح ہے کہ یہاں پر جو ساؤتھ امریکن پاپولیشن میں ریڈ انڈینس کی ایک خاصی تعداد موجود ہے، اور ان لوگوں کا مذہب یہاں عیسائی ہو چکے تھے، یہاں ابھی بھی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جو اپنا مذہب ہے وہ اسی طرح ابھی بھی اس کو رکھا ہے اور اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص فضل سے ہم کوشش کر رہے ہیں اب کچھ عرصے سے کہ ان قوموں میں جا کر اور ان کے گاؤں میں جا کر، ان کے شہروں میں جا کر تو جماعت کا پیغام پہنچایا جائے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جائے. اور اس میں ہمیں اللہ کی فضل سے اب تک تقریباً 3 بیعتیں بھی مل چکی ہیں، اور اسی طرح ایک پوری فیملی ہے جو اللہ کی فضل سے ابھی میری آج ہی بات ہوئی تھی اس فیملی سے تیار بھی ہے کہ اب وہ اسلام اور جماعت احمدیہ میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی فضل سے اس ملک میں بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں
وہ تبلیغی رنگ سے وہ ایک پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے. یہاں پر پہلی دفعہ قرآن ایگزیبیشن ہوئی, یہاں پر پہلی دفعہ میڈیا میں, ریڈیو میں اگر اسلام کا پیغام پہنچا ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے مربیان نے ہی پہنچایا ہے. اور یہ خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا, اور دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہمیں طاقت بھی دے کہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کے اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں. جزاکم اللہ, آمین, بالکل, بہت خوب, جزاکم اللہ. اساتذہ محمد بشارت صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود تھے فون پہ, فرینچ گیانا سے, ساؤتھ امریکہ میں یہ ملک موجود ہے. جزاکم اللہ بشارت صاحب. ناظرین, آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. پہلے حدیث سنتے ہیں, اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے مہمانوں سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی سزا اور گرفت کا اندازہ ہو کہ کتنی سخت اور شدید ہے تو وہ جنت کی امید نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اس گرفت اور سزا سے بچنا محال ہے. اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت کا اندازہ ہو تو وہ اس کی جنت سے نا امید نہ ہو اور یقین کرے کہ اتنی بڑی رحمت سے بھلا کون بدقسمت محروم رہ سکتا ہے. فاروق صاحب, اس میں دو موٹی موٹی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو کافر کی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کافر کا گمان ہے, اور اسی طرح مومن کو جو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے کون سی صفت جو ہے اس سے وہ مستفیض ہو سکتا ہے. اب بڑی بڑی جو دو چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ مومن کو اگر یہ ہو, مومن کے لحاظ سے ظافر صاحب اگر بتائیں, اگر آپ مومن ہیں تو اس میں حدیث میں بتایا ہے کہ اس کو جنت کی امید نہیں رکھنی چاہیے. رضا, بڑی لطیف حدیث ہے اور بہت ہی ویسے اس کے پڑھنے کے بعد تو ڈرنے کا مقام ہے کہ مومن تو وہ ہے جو ایمان لاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے. تو اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور کتنی سخت ہیں, تو وہ کبھی بھی جنت کی امید نہ رکھے. اس میں رضا جو لفظ استعمال کیا وہ طمع ہے, جو اردو میں جس کو ہم طمع کہتے ہیں, اس عربی میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کی خواہش کرنا بعد اس کے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے. یعنی مومن تو وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے, اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے, ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ کے ایک خاص جو حکم ہے وہ ہے غیب پر ایمان لانا. اور ان غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز جنت بھی ہے جس کی ہر مومن امید رکھتا ہے کہ وہ انشاءاللہ آخرت میں اس کو حاصل ہوگی. اب سوال تو یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا ہے کہ مومن کو وہ شاید جنت وہ اس کے بارے میں خیال ہی نہ کرے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی کافی باریک راہیں ہیں. اگر مومن جو اللہ تعالیٰ کے فرمات یعنی ارشادات پر عمل کرنے والا ہے, اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر چھوٹی سی گناہ پر اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑتا ہے, یعنی چھوٹے سے گناہ پر یہ سزا ملے گی, فلاں گناہ پر یہ سزا ملے گی. اس لحاظ سے مومن یہ کوشش کرتا ہے اپنی پوری زندگی میں کہ وہ ان سزاؤں سے بچے تاکہ اس کو کسی نہ کسی طرح وہ اس جنت تک پہنچ سکے. کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا, اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا پتہ ہوتا ہے, اس لیے بالکل اس کو تو معلوم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونکہ اس خطرے میں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی غلطی کی بنا پر وہ سارے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. چونکہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لمبی حدیث ہے جس کا ذکر حضرت امیر المومنین ایّد اللہ تعالیٰ ابن سرزیز نے کچھ ہفتے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فرشتے ایک آدمی کا اعمال نامہ خدا تعالیٰ کے سامنے لے کر پیش کرتے ہیں کہ بظاہر بڑا نیک تھا, متقی تھا, اس کی مغفرت کے لیے درخواست کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے منہ پر واپس جا کے مارو کیونکہ اس نے حسد کیا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے باریک گناہوں کی وجہ سے
بعض وقت انسان غلطی کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ یعنی جو انعام ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے. بالکل. فروز صاحب پھر دوسری سائڈ پہ ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے خزائن رحمت کا اندازہ ہوتا تو رحمت تو قرآن مجید میں بھی بہت ساری آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت کے متعلق جو بات کرتی ہیں رحیمیت، تو اس کا پھر اس دوسرے حصے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کافر کو پھر جو چھٹی ہے کہ جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انشاءاللہ اس کو بچا لے گی. رضا صاحب یہ جو کافر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، وہ کفر اختیار کرتا ہے یعنی مسلمان نہیں ہے. تو یہاں جو بیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ باوجود اس کے جو پہلے حصے میں بیان ہے کہ مومن کو وہ سزائیں بھی ملتی ہیں اور وہ سزائیں سے بچتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ سزا سے بچتا ہے، تو دوسری طرف کافر کا ذکر ہے کہ کافر جب دیکھتا ہے یا سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کون بد نصیب ہے جو اس رحمت سے محروم رہے. اور یہی اسی کا ذکر اس حدیث میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، یعنی چھوٹی سی بات میں بیان میں وسیع بات کر جاتے تھے، دقیق اور بڑی گہری بات ہوتی تھی. اور یہ طریق بھی جو اس حدیث میں بیان ہے یہ بالکل قرآن کریم کے عین مطابق ہے. ہمیں قرآن کریم میں بھی بعض آیات ایسی ملتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں فرمایا ہے کہ میں سریع العقاب ہوں، لا سریع العقاب ہوں، یعنی میں ضرور جلد سزا دیتا ہوں. اور دوسری طرف فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، کہ یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے. اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اختیار کی ہے، یعنی سزا بھی ملتی ہے لیکن اس غفور الرحیم کی امید ہمیشہ بہرحال رکھنی چاہیے. اور مومن کو بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے اور امید جو ہے وہ حاوی رکھنی چاہیے اپنے جزاکم اللہ خیر. ناظرین، گزشتہ دنوں میں ہم نے صحت کے متعلق بات کی. ہم نے مختلف جو ہمارے مہمان تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ افطاری میں اور سحری میں ان کا کیا انتظام ہوتا ہے، کیا اہتمام کرتے ہیں. آج ہم آپ کو MTA پاکستان کی طرف سے تیار کردہ جو کوکنگ سیکشن ہے اس کے متعلق ایک چھوٹا سا کلپ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ تیار کیا ہے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ آج کون سا کھانا جو ہے یا کون سی ڈش جو ہے وہ ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آج جو ہم سیلیڈ بنا رہے ہیں وہ کروتے سیلیڈ ہے اور یہ اٹیلین سیلیڈ ہے. جو ہم نے آج جو سیلیڈ اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ افطاری کے وقت اب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور یہ افطاری میں اسی سیلیڈ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایکٹیو کرتا ہے انسان کو، پروٹینز فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں چیزیں استعمال کی جائیں گی وہ یہ ہیں: مشروم، مکئی کے دانے، زیتون، شہد اور فروٹ کاکٹیل اینڈ انڈے. اب ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے. بند گوبھی کی کٹنگ کریں گے اس طرح. اس کا جو اندر کیل ہوتا ہے اس کو نکال دینا ہے. اور اس کے بعد ہم شملہ کی، ٹماٹو کی اور کوکمبر کی کٹنگ کریں گے. اب ہم شملہ کی کٹنگ کریں گے. شملہ کی کٹنگ بھی ڈائس کٹنگ کرنی ہے. جتنے بھی ویجیٹیبل کٹنگ کریں گے وہ ڈائس کٹنگ کریں گے. شملہ کو سیلیڈ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وزن کم کرنے میں استعمال کرتا ہے اور انسان کی ٹینشن ختم کرتا ہے. اب اس کے بعد ہم ٹماٹو کٹنگ کریں گے. ٹماٹر سیلیڈ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹماٹر کے اندر جو گودا ہے وہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ پانی چھوڑ دے گا اور سیلیڈ کی جو پریپریشن ہوگی اس میں پرابلم دے گا. ہم جتنا کلرفل سیلیڈ بنائیں گے وہ ہمارے لیے ہی پریپریشن کے لیے اچھا ہوگا. آپ اس کو کوکمبر کا استعمال کریں گے، کھیرے کا. کھیرا سیلیڈ میں بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی استعمال کر رہا ہوں یہ عام سے ہمیں بازار میں مل جائیں گی. یہ ساری چیزیں سیلیڈ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں. اب ہم فروٹ استعمال کریں گے. فروٹ میں ایپل بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے سیلیڈ کے اندر.
اور انسان کو ایک ایپل پورے دن میں ایک کھا لینا چاہیے. یہ جو سیلڈ ہم بنا رہے ہیں یہ لنچ کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہم آڑو کی کٹنگ کریں گے پیچ کی. اس کی بھی ڈائس کٹنگ کریں گے. یہ لیجیے آڑو کٹنگ بھی ہوگی ہماری. اب ہم ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں. مشروم کی کٹنگ. مشروم کی کٹنگ 4 پیسز کرنے ہیں 1 مشروم کے. کیونکہ یہ فرینچ سیلیڈ ہے, فرینچ لوگ یہ مشروم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ مشروم کٹنگ بھی ہو گئی. اب اس کے بعد ہم ڈالیں گے سویٹ کارن, فروٹ کاکٹیل, اور آلیوس. اب اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پہلے ہم نے دینا ہے. ہلکا سا سالٹ دیں گے, زیادہ سالٹ نہیں دینا. بلیک پیپر, اینڈ آلیو آئل. اب اس کو ہم ٹاس کریں گے. اب ہمارا یہ جو سیلیڈ ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب اس کی ڈریسنگ ہے. اب وہ ڈریسنگ جو ہم تیار کریں گے وہ ایک بال لیں گے ہم, اس میں شہد ڈالیں گے, تقریباً 200 گرام شہد, اور اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون مسٹرڈ, اور 2 ٹیبل اسپون ونیگر. یہ جو ڈریسنگ ہے یہ پھٹ بھی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہنی اور جو اس کی مقدار ہے ونیگر کی وہ ایک برابر ہو. اگر ہنی کی اور ونیگر کی مقدار زیادہ ہو گئی تو یہ ڈریسنگ پھٹ جائے گی. اور اس میں ہلکا سا ہم نے سالٹ کا اور بلیک پیپر کا ٹیسٹ دینا ہے. اب ہماری ڈریسنگ تیار ہو گئی ہے. اب ہم انڈوں کی کٹنگ کریں گے. انڈوں کی جو یوگ ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ سیلیڈ میں استعمال نہیں ہوتا, صرف اس کے ہم سفیدی استعمال کریں گے. اس میں جتنے فروٹس ہیں جو انرجی دینے والے ہیں وہ سارے اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا یہ سیلیڈ آپ کو بہت پروٹین دیتا ہے افطاری میں. یہ ہمارا کروتے سیلیڈ ریڈی ہے, جس وجہ سے یہ نام رکھا کیونکہ یہ ایک کروتے سیلیڈ تھا, اور یہ کروتے سیلیڈ ہی اس کا نام ہے کیونکہ یہ کروتے جس وجہ سے نام ہے وہ کروتے ہیں بریڈ. ٹھیک ہے, بریڈ کی ہم نے ڈیش کٹنگ کی تھی, اور ڈیش کٹنگ کر کے اس کو ہم نے فرائی کر لیا تھا, اور فرائی کر کے اس کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا. آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین, یہ فرائی ہم زیادہ نہیں کیا, ہم نے اس کو صرف ہلکا سا گولڈن فرائی کیا ہے. اب ہم سیلیڈ کو پریزنٹ کرتے ہیں. اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں کتنا یہ کلرفل سیلیڈ ہے. ہم کروتے سائڈوں پہ لگا لیں گے, آپ سائڈ بھی بلا سکتے ہیں, جہاں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ویسے رکھیے گا, لیکن پریزنٹ کرنے کے لیے ہم سیلیڈ کو کروتوں کو ڈش کے کناروں پہ لگا لیں گے. یہ ہمارا سیلیڈ وتھ کروتے سیلیڈ اینڈ ہنی لیمن ڈریسنگ کے ساتھ پیش ہے. کروتے سیلڈ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے مشروم 250 گرام, مکئی کے دانے 250 گرام, زیتون 100 گرام, شہد 200 گرام,
فروٹ کاکٹیل 250 گرام، سرکہ 2 کھانے کے چمچ، لیمن جوس 2 کھانے کے چمچ، مسٹرڈ پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، ابلے انڈے 4 عدد، بند گوبھی 250 گرام، شملہ مرچ 250 گرام، ٹماٹر 250 گرام، کھیرا 250 گرام، سیب 250 گرام، آڑو 250 گرام اور زیتون کا تیل 2 کھانے کے چمچ۔ کروتے سیلڈ بنانے کے لیے تمام پھلوں اور سبزیوں کی کٹنگ کر کے ایک باؤل میں ڈال لیں، ابلے انڈے سے زردی الگ کر کے کٹنگ کر لیں اور باؤل میں مکس کر لیں اور اس پر حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ چھڑک لیں اور زیتون کا تیل ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں۔ ڈریسنگ کے لیے ایک باؤل میں 200 گرام شہد، مسٹرڈ پیسٹ، سرکہ، کالی مرچ اور نمک ملا کر اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور سیلڈ کے ساتھ پیش کریں۔ جی ناظرین، یہ تھا کروتے سیلڈ کی ترکیب جو کہ آپ نے ملاحظہ کی، یہ ہمارے پاکستان MT انٹرنیشنل پاکستان کی اسٹوڈیوز میں تیار کی گئی تھی، جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی۔ بہت ہی ہیلدی تھا، بہت ہی مطلب کہ صحت کے لیے، افطاری کے لیے بہت مفید، پروٹین جس میں انہوں نے شیف صاحب نے بتایا کہ پروٹین کافی اس میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں صحت کی جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف۔ حامد اللہ خان صاحب، ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ایز آلویز لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ احسن الجزاء، ایک بار پھر آپ کو ہم نے دعوت دی اور آپ نے دعوت قبول کی۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کرنا چاہیں گے آلو ویرا اور زیتون کے تیل کے متعلق۔ آج کل کی جو دنیا میں بہت ساری ایلوپیتھی کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں، مثلا ایکوپنکچر ہو گیا، ایسٹرن میڈیسن ہوگی، تو آلو ویرا بھی اس میں سے ایک جو ہے وہ چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے متعلق اگر ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ آلو ویرا کیا چیز ہے، کس طرح بنتی ہے اور اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ کس طرح نکالا جاتا ہے؟ ایلو ویرا پلانٹ ہے جو کہ گرم ممالک میں ہوتا ہے، تو اس کے جو پتے ہیں وہ کافی تھک ہوتے ہیں، تو اس سے پھر پروسیس کر کے اس کا جوس یا ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے۔ تو اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے اور کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے فوائد ہیں۔ حالانکہ ریسرچ اس پہ بہت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن بہرحال جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے فوائد ہیں۔ تو ایک تو جوسز کی شکل میں ڈائجسٹیو معدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی کریمز وغیرہ اسکن میں استعمال ہوتا ہے، سورائسس ڈرائی اسکن وغیرہ میں، یا اسکن برن وغیرہ میں، یا سن برن جو ہو جاتی ہے، یا مالش کے لیے دردوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور کاسمیٹک کے لحاظ سے بھی صابن میں، شیمپو میں اور مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آلو آئل اگین یہ بھی گرم ممالک کا وہ ہے، ہمارے یہاں جو مینلی آتا ہے اسپین، اٹلی اور یونان سے آتا ہے، اور یہ پودا جو اس کی پودے میں وہ بھی ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو بڑا پیاری شکل کا ہوتا ہے، تو اس سے یہ آلو نکالتے ہیں اور اس کو پھر یہ پروسیس کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، پتے وغیرہ ہٹا دیتے ہیں، صرف آلو جو ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو پروسیس کر کے جس میں کوئی کیمیکل نہ ڈالا ہو تو اس کو ورجن اور ایکسٹرا ورجن کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر جو اس کو زیادہ ہیٹ کر کے ذرا ریلیٹیولی کم کوالٹی کا ہے تو وہ ریفائنڈ کہتے ہیں، اس کو تھوڑا کیمیکل بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا استعمال جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ سیلڈ ڈریسنگ وغیرہ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کوکنگ میں کافی استعمال ہوتا ہے، اور اگین کاسمیٹک لحاظ سے اور ڈرائی اسکن کے لیے اس کا استعمال کافی اچھا ہے، اور صحت کے یہ دل کی تکالیف کے لیے، کولیسٹرول کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ کولیسٹرول کو بھی یہ کم کرتا ہے اور دوسرے جو لپڈس ہیں اس کو بھی کم کرتا ہے، اس لحاظ سے بہت یہ بالکل ٹھیک بات آپ نے بتائی ہے کہ کوکنگ کے متعلق آپ نے تھوڑا ذکر کیا ہے۔ اب مثلا کوکنگ کے لیے بہت سارے جو مختلف قسم کے تیل ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، سن فلاور آئل ہو گیا ریپ سیڈ آئل ہو گیا، اسی طرح ویجیٹیبل آئل سبزیوں کا جو ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے کولیسٹرول کی بھی بات کی، تو اگر
گھر میں کوکنگ کے لیے مطلب فرائی کرنے کے لیے یا سالن بنانے کے لیے کون سا تیل جو ہے وہ سب سے بہترین ہے؟ اگر لوگوں کو کولیسٹرول کی جو بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کون سا تیل زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ کون سا تیل زیادہ مفید ہے؟ زیادہ مفید تو اولیو آئل ہی ہے اس کے لحاظ سے، لیکن ویسے آج کل جو تھنکنگ بدل رہی ہے تو دوبارہ وہ بٹر اور جو ہماری گھی وغیرہ کے طرف دوبارہ آ رہے ہیں کہ اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نے یہ ویجیٹیبل آئلز کو ہی اپنی کوکنگ کا حصہ بنا لیا اور دوسری چیزوں کو بالکل ہی پیچھے ڈالی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی استعمال کیا جائے کیونکہ صحت کے لیے وہ بھی ضروری ہے. بہرحال لیکن جہاں تک ویجیٹیبل آئلس کا تعلق ہے اس میں اولیو آئل سر فہرست ہے، باقی بھی ہے آپ کے کارن آئل اور سن فلاور آئل بھی اچھے ہیں. کنولا آئل کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ٹاکسک ایفیکٹس بھی ہیں تو وہ اتنا زیادہ اس کو انکریج نہیں کرتے استعمال. ٹھیک ہے، بہت خوب، جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب. انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ سے بات ہوگی ڈاکٹر صاحب. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروز صاحب، ظفر صاحب، اگلا سیگمنٹ جو ہمارا وہ فقہ المسیح کے متعلق ہے. جس طرح کہ ہم ناظرین کو پچھلے دنوں سے بتاتے جا رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز کی ہدایات اور حضور کے ارشاد پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو مختلف ارشاد ہیں جو حضور نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے یا باتیں جو کہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے ایک کتابی صورت میں. اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ فقہ کے لحاظ سے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. آج جس کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے سفر اور روزہ اور سفر، اس میں کیا فرق ہے؟ ظافر صاحب، موٹا موٹا تو قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ یہ وہی تعلیم ہے جو کہ اصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بار بار قرآن مجید کا ہی حوالہ دیا. پچھلے خطبات میں بھی حضور انور اید اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے چند ایک واقعات اسی موضوع کے متعلق تمام دنیا کو بتائے ہیں، غالباً اسی کتاب میں سے لیے گئے تھے. تو اس کے متعلق ذرا تھوڑا سا ہم بتاتے چلیں کہ سفر کے متعلق کیا جو ہے وہ فتویٰ ہے. بالکل ٹھیک ہے رضا صاحب، ہماری تو بڑی آسانی ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کہ حکم اور عدل تھے اس دور کے لیے، انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ تمام پہلو کو کور کیا، اور خاص طور پہ یہ سفر و روزہ کا جو مسئلہ ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق حضور نے بڑی آسانی سے وہ آیت پیش کی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو بھی سفر پر ہو یا مریض ہو، فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ شخص بعد کسی اور رمضان کے بعد یہ ایام پورے کرے جو اس کے سفر یا بیماری کی حالت میں گزرے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ موقف ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ سفر چھوٹا ہو یا لمبا ہو، یا بیماری ہلکی ہو یا کچھ شدید بیماری ہو تب بندہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس میں صاف فرما دیا ہے کہ جو بھی کوئی اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے یا بھی کوئی بھی مریض ہو وہ رمضان کے بعد روزے اپنے پورے کریں گے. اب سفر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بڑی آسان سی اس کے سوچنے کے لیے کہ سفر وہی چیز ہے جو بندہ معمول سے ہٹ کر اختیار کرے، جو بندہ نکلے گھر سے نیت سے کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں. مثلا اگر ہم روز مثال کے طور پر 30 میل دور کام کے لیے جاتے ہیں تو یہ سفر نہیں ہوتا، یہ آپ کا روٹین کا کام ہے، معمول میں آپ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے باہر کہیں اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ آپ کا سفر شمار ہوگا جس کی آپ کی نیت ہے. اب روزوں کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو سفر کی حد ہے وہ 3 دن ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی جگہ پر تشریف لے جاتا ہے، وہاں پہ اگر 3 دن سے زیادہ مقیم ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ سحری اور افطاری آسانی سے میسر ہو. اب گزشتہ خطبات میں غالباً 3 جون 2016 میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے بڑی کھول کر اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جب لوگ آتے تھے، اگر انہیں روزہ رکھا ہوتا تو کئی موقعوں پر انہوں نے ان سے کہا کہ روزہ کھول لیں. اسی طرح حضرت
خلیفۃ المسیح اول کا ایک حوالہ ہے جو اسی فقہ المسیح میں درج ہے. انہوں نے بیان کیا حضرت محی الدین ابن عربی کا قول, جس میں رحمہ اللہ, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی شخص مسافر یا مریض ہونے کی حالت میں روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے بعد اس روزے کو دوبارہ رکھے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس کے بارے میں بڑا واضح حکم ہے. رضا صاحب, ایک چیز میں ادھر بتاتا چلوں کہ جو لوگ مرکز میں تشریف لاتے ہیں, یعنی جو قادیان اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے آتے تھے, ان کو آپ علیہ السلام اجازت دے دیتے تھے کہ وہ روزے رکھ لیں, چونکہ وہ مرکز میں آئے ہیں, جو کہ ان کا اپنا گھر, یعنی ان کا اپنا ہی ایک قسم کا گھر ہے, ان کو آسانی ہے وہاں پہ. اسی طرح جب آج کل جہاں پہ خلیفہ وقت موجود ہو, وہ بھی ایک مرکز ہے, ادھر بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت خوب. فیروز صاحب, یہ روزہ نہ رکھنے کی جو آیات یا جو آیت ظافر صاحب نے بھی پیش کی ہے, مریض اور سفر, یہ اجازت ہے کہ حکم ہے؟ صاحب, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں امر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس نے روزہ اس کے بعد کے ایام میں رکھنا ہے. تو یہ امر ہے. انسان تو اپنے زور سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا. سفر پہ جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں رکھنا روزہ, تو انسان اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا. اور اکابرین امت نے بھی اس کو معصیت قرار دیا ہے. اس کا بھی ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم اسی زمرے میں آئیں گے کہ ہم نے معصیت اختیار کی ہے. اطاعت میں انسان کو انعام ملتا ہے, برکت اطاعت میں ہی. مثلا اگر کوئی کہے کہ میں نے نماز آج ان رکعت پہ نہیں پڑھنی جتنے مقرر ہیں, میں اپنی رکعت پڑھوں گا, تو اس میں اس کو کوئی انعام نہیں, یا اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا. اطاعت میں ہے رضامندی اللہ تعالیٰ کی. یہ اسی لحاظ سے, اسی حوالے سے ایک جو تھوڑا سا حصہ جو ہے اسی فقہ المسیح میں سے خاکسار پڑھنا چاہتا ہے. سفر میں روزہ حکم ہے, اختیار نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قول ہے. آپ سے دریافت کیا گیا کہ سفر کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے. اس میں امر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے, جس کا اختیار ہو نہ رکھے. میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں, اس لیے اگر کوئی تعامل سمجھ کر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں, مگر عدۃ من ایام اخر کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اس پر مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوں بھی تو انسان کو مہینے میں کچھ روزے رکھنے چاہیے. ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت اقدس نے بھی فرمایا تھا کہ سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا. یہ غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امر اور نہیں میں سچا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہیں میں سچا ایمان ہے. بالکل وہی جو باتیں ابھی آپ نے بیان کی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ویسے ظافر صاحب, سفر ایک تو جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ اگر صبح سویرے آپ اٹھتے ہیں یہ نیت کر کے کہ سفر پر جانا ہوتا ہے, لیکن اس میں محل جو زمانے کے لحاظ سے بھی سفر جو مانا جاتا ہے اس کا بھی اس کے اندر تھوڑا سا وہ حصہ آتا ہے کہ نہیں؟ جی یقیناً رضا صاحب, جو آج کل تو بڑی آسانیاں, یعنی انسان یعنی آج صبح اگر فلائٹ لیتا ہے تو شام سے پہلے بندہ دبئی یا دوسرے مڈل ایسٹ یا ایشیا تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کو وہ پیچھے اپنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ ہم کوشش محنت سے ہی ہم یہ پورے کر لیں گے. کہ ویسے تو بڑی آسانی ہے, انسان صبح روزہ رکھ کے سفر اختیار کر لے, یعنی جہاز میں جا کے آرام سے بیٹھ کے 18 گھنٹوں کا سفر ہے تو بالکل 18 گھنٹوں کا روزہ ہے, اس سے پہلے تو بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے. تو یہ حضرت مسیح نے الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے, جو اطاعت میں اصل میں برکت ہے. بالکل
ورنہ تو بڑی آسانی ہو نا تو ہم رکھ سکتے ہیں. بہت خوب، جزاکم اللہ خیر. ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی موقف تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی خیال تھا، اور حضور کی یہی رائے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ تم میں سے جو مریض ہو یا جو سفر پر ہو اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی نہیں، لیکن اس کا یہ بھی حضور نے فرمایا کہ یہ امر ہے، یہ ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور انسان کو اپنے زور و بازو سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش بہرحال نہیں کرنی چاہیے، اطاعت میں ہی برکت ہے. آخری ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس میں ہم آج جس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں وہ ہے تاریخ احمدیت. تاریخ احمدیت کی یہ پہلی جلد جو ہے وہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس میں جو تالیف کردہ مولانا دوست محمد شاہد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اس کتاب کو تالیف کیا ہے. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ماموریت سے پہلے قبل جو حالات تھے، حضور کی جو مصروفیات تھی یا حضور کے خاندان کا جو تعارف ہے اس کے متعلق یہ کتاب جو ہے وہ شروع میں لکھی گئی ہے. اسی طرح بعد میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماموریت کا دعویٰ کیا اس کے بعد سال بہ سال اس میں جو ہے واقعات اور اہم چیزیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. اس کے لحاظ سے میں ایک حصہ جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. ماموریت کا پہلا الہام، یہ صفحہ 199 پر ہے، اور یہ سن 1882 کا واقعہ ہے. اوائل کا واقعہ ہے کہ حضرت اقدس سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں کشف دکھایا گیا کہ ایک باغ لگایا جا رہا ہے اور میں اس کا مالی مقرر ہوا ہوں. یہ دراصل ماموریت کی پہلی بشارت تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باغبانی کا فریضہ سپرد ہونے والا ہے. اس کشف کے ایک عرصہ بعد جب کہ آپ براہین احمدیہ حصہ سوم کا حاشیہ تحریر فرما رہے تھے، آپ پر یکایک ربودگی کا عالم طاری ہوا اور حالت کشف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور آپ کو شرف معانقہ بخشا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ حضور انور کے مقدس چہرے سے نور کی کرنیں نکل کر آپ کے اندر داخل ہو رہی ہیں. آپ یہ نور ظاہری روشنی کی طرح مشاہدہ کر رہے تھے اور پورے یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ آپ صرف باطنی آنکھوں ہی سے نہیں بلکہ ظاہری نظر سے بھی اس نظارے سے محظوظ ہو رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقے کے بعد آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے الگ ہوئے یا تشریف لے گئے ہیں. یہ بہت ہی ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ کتاب اسی طرح کے جو بعد میں ہم کتابیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور جو پہلے ہم نے کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ تمام کی تمام alislam.org پر موجود ہیں. آپ ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. فروخ رحیل صاحب، ظافر ملک صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا، یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین کرام، رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس پر MTA پر بھی آپ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطابات اور درس القرآن سے مستفیض ہو سکتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے مختلف جو خطابات حضور نے فرمائے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے حصے دن کے دوران MTA پر دکھائے جاتے ہیں. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا درس القرآن جو کہ حضور نے بہت لمبے عرصے اور بہت رمضانوں پر پھیلا ہوا حضور نے بیان فرمایا، اس کے بھی ویڈیوز جو ہیں، اس کے بھی کلپس جو ہیں وہ آج کل رمضان کے دوران چلائے جاتے ہیں. ان سے بھرپور مستفیض ہوں، ان کو اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی دکھائیں اور ان سے وہ برکت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلفاء نے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے سے پائے، ان سے مستفیض ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. نشر رمضان کل جمعۃ المبارک کا دن ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.